امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا بدماش تھا، دہریہ تھا، جو خدا کو مانتا نہیں تھا، اور اتنا کتا تھا، بھونکنے کا اتنا کتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی گفتگو کر نہیں سکتا تھا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب ایک ملحد کا مناظرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا تو ملحد نے سوال کیا کہ تمہارا اللہ کہاں ہے اور وہ کون ہے اور وہ اب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کیا جواب دیا، آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تھا پادری اور دہریہ، بلکہ دہریہ تھا جو خدا کو مانتا نہیں تھا، اور اتنا کتا تھا، بھونکنے کا اتنا کتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی گفتگو کر نہیں سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس کتے کو کسی مجلس میں لاؤ، تم لوگ جمع ہو جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ دن کا 10 بجے مقرر ہو گیا، دن کو پوری دنیا جمع ہو جائے، ایک طالب علم وہ اس بغیرت سے مناظرہ کرے گا، اس سے مقابلہ کرے گا۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 10 بجے کا ٹائم مقرر تھا، امام ابو حنیفہ 11-12 بجے پہنچے، 10 بجے نہیں پہنچ سکے۔ تو اس دہریہ نے کہا جو خدا کا منکر ہے، کہنے لگے کہ تو میرے ساتھ کیا بزدل، تو نے دیر کیوں کیا، ڈرپوک، تو نے دیر کیوں کیا، تیرے اندر طاقت نہیں تھی، ہمیں انتظار میں اس طریقے پر کھڑا کر کے بٹھا کر کے ہمیں رکھ دیا، تیرے اندر طاقت نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا طاقت بہت ہے، تیرے باپ کا بھی مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نکلا تھا ادھر سے، اللہ کا بھلا کرے، اپنے گھر سے میں نکلا تھا، آ کر کے درمیان میں ایک چھوٹا سا دریا آ جاتا ہے، اور اس دریا کو پار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ کوئی کشتی نہیں ملی۔ اچانک ایک کشتی آ گئی اور اس میں کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی ملا اور نہ خدا کشتی بان چلانے والا نہیں تھا، وہ کشتی خود بخود آ گئی اور آ کر کے اللہ کا بھلا کرے بس وہاں پر کھڑی ہو گئی، میں اس میں بیٹھ گیا، وہ کشتی چلتے چلتے کنارے پر لگ کر کے پھر مجھے اس نے آپ کے پاس پہنچا دیا۔ کہنے لگے کہ میں سمجھ رہا تھا مقابلہ میرا کسی سمجھدار سے ہوگا، تو ہے دنیا کا پاگل۔ کشتی خود چلے، لکڑیاں الگ الگ تھی، وہ لکڑیاں خود بخود آ کر کشتی بن گئی، پھر وہ کشتی بغیر نہ خدا کے چلی۔ مجھے ابو حنیفہ کو لے کر کہنے لگا کشتی ایسے بغیر کاریگر کے کیسے بن سکتی ہے، کشتی بغیر نہ خدا کے کس طرح چل سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کوئی کشتی بن نہیں سکتی، لکڑیاں پٹے آ کر کے تختے آپس میں مل جائے کشتی بن جائے اور کشتی خود بخود چلے، نہیں ہو سکتا؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا جب کشتی خود نہیں بن سکتی، تختے خود آ کر کے کشتی نہیں بن سکتے، تو یہ آسمان و زمین خود کیسے بن گئے؟ تمہارے باپ نے بنائے؟ تم جس خدا کو مانتے نہیں ہو تو بولو۔ پھر یہ آسمان و زمین، 7 آسمان 7 زمین، یہ سمندر، یہ دریائیں، یہ درخت، یہ حجر و شجر، یہ کائنات کے اندر اربوں خربوں کی تعداد میں مخلوقات، یہ خود بخود آٹومیٹک کیسے بن گئے؟ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیا کہ مردار موٹا مردار ہو گیا، پٹے اور تختے خود بخود کشتی نہیں بن سکتی۔ تو فرمایا آسمان و زمین خود بخود کیسے بن گئے؟ تم تو دہریہ کہتے ہو یہ خود بخود بنا، اور کشتی خود چل نہیں سکتی بغیر کشتی بان کے، نہ خدا کے اور ملاح کے اور ڈرائیور کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ آسمان و زمین، یہ سورج اور چاند، یہ خود بخود کیسے چلتے؟ پتلون خراب کیا ہوگا، ہوا اس کی ٹائر کی نکل گئی، پنچر تو ہو گیا وہ۔ پھر کہنے لگے آپ کا خدا اس وقت آج کل کیا کر رہا ہے، اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے تو بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے طالب علم کو 2 منٹ میری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے، میں بھی اسی کرسی پر بیٹھ جاؤں، آپ کو پھر مسئلہ سمجھا دوں گا۔ وہ نیچے آ گیا موٹو بغیرت، وہ آ گیا نیچے، حضرت اوپر بیٹھ گئے۔ کہنے لگا اب بولو، کہا تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا یہی کر رہا ہے، تیرے جیسے کو ذلیل کر کے نیچے بچھایا، مجھے اوپر بٹھائے، یہی کر رہا ہے میرا خدا، یہی کر رہا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ کہا کہ تیرا خدا ہے کہاں؟ تو دودھ منگایا، فرمایا اس دودھ میں گھی ہے، اس دودھ میں مکھن ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ اس میں گھی ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ مکھن گھی اس کے کس حصے میں؟ کہا کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ فرمایا پوری کائنات میں اللہ داخل تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت پوری کائنات میں ہے، جیسے اس پورے دودھ کے اندر گھی اور مکھن اس میں موجود ہے۔ میرے رب کی قدرت اس طریقے پر ہر چیز کی شامل حال ہے۔ اللہ کی قدرت کے بغیر کوئی پتا وہ ہل بھی نہیں سکتا، حرکت بھی نہیں کر سکتا، کوئی پتا بن نہیں سکتا، کوئی پودا اگ بھی نہیں سکتا زمین سے۔ یہ سب کچھ اگانے والے، سبزیوں کو، ترکاریوں کو، پھلوں کو، یہ سب کچھ چلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ کا رخ کس طرف ہے، اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ فرمایا سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے، چاند جس وقت نمودار ہوتا ہے، اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہر طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ فرمایا میرے رب ہر طرف اس کے رخ ہے۔ یہ مخلوق کا جب یہ حال ہے، مخلوق کی روشنی جب سب کو یہ ہے کہ پوری زمین کو حاوی ہوتی ہے، تو اس طریقے اور میرے رب کی قدرت تو مخلوق ہے، وہ تو خالق ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا پروردگار ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، وہی معبود ہے، آپ عابد ہے، وہی رازق ہے، آپ مرزوق ہے، وہی مسجود ہے، آپ ساجد ہے، کوئی بھی نہیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض، خود مشاہدہ کر کے دیکھ لو، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے میں، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اللہ کی قدرت کو دیکھو، اتنے بڑے آسمان، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پلر ملر نہیں۔ یہ ہماری مسجد دیکھو، یہ دو درے سلور، یہاں بھی پلر، اب اس کے اوپر بنا رہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، پلر ایک چھوٹی سی چھت یہ بنا نہیں سکتے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کاریگر ہمارے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے، محمود بھائی بھی بیٹھا ہوا، کہو کہ اتنی چھت بناؤ، پورے کراچی پر ایسا چھت قائم کر دو کہ جس کے نیچے کوئی پلر نہ ہو،
जोर लगाओ, तुम कश्मीरी हो। इतने बड़े आसमान बगैर पिलरों के उसने किस तरीके पर जमीन को खलक़ समावात वल अर्द, जमीन भी उसने पैदा कर दिया, जमीन हरकत भी नहीं कर रही है। जमीन के नीचे अल्लाह का भला करिए कि पानी है, फिर भी जमीन हरकत नहीं कर रही। पहाड़ों को उसने मेख के तौर पर और पिलर के तौर पर उनको गाड़ दिया। जमीन किस तरह उसने बनाया, दरख्त उसने किस तरह बनाया। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफिल लैलि वन नहार, रात और दिन के इख्तिलाफ के आमद रात है, फिर चली गई तो दिन आ गया। ये एक दूसरे के खलक़ल लैल जअलल लैल वन नहार खिलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़करा। इब्न अब्बास फरमाते हैं रात दिन एक दूसरे के खलीफे हैं। अगर रात की तहज्जुद आपसे रह गई, नवाफिल आपसे रह गए, तो दिन में शर्मिंदा होकर के तहज्जुद की नीयत से 8 रकात पढ़ लो, अल्लाह उसको तहज्जुद के तौर पर कबूल करेगा। दिन रात का खलीफा है। फिर एक दूसरे के बाद आते हैं। रात अगर हमेशा रातें रही, सर्दी की रातें रही, तो ठठर जाओ, तुम्हारी सब्जियां तुम खुद बर्फ बन जाओ इंशाल्लाह। लेकिन दिन में आकर के रात की जो सर्दी लगती है, तो दिन आकर के फिर यह है कि उस सर्दी की तलाफी भी हो जाती है। ये जो फल है ये सारे के सारे ये दिन से अल्लाह का भला करे धूप से ये पकते हैं। जायका इनमें तारों से आता है, जायका इनमें तारों से आ जाता है, पकते हैं धूप से, सूरज से, जायका तारों से आता है, और अल्लाह का रंग उनमें चांद से आता है। सबको सुभान अल्लाह। आपको तो पता नहीं है, हम लोग बलोच लोग हैं, रहते हैं दरिया के पास। आप भी हैरान होंगे कि अल्लाह आपका भला करे, जब चांद आता है दरिया की कैफियत और होती है। चांद दूसरे तीसरे चौथे दिन में बढ़ता है, दरिया भी बढ़ता है। चांद जैसे मस्त होता है, दरिया भी मस्त होता है। चांद कहाँ, दरिया समंदर कहाँ। ये हमारा मसला है, ये हमारे बलोचों का मसला है। पठान तुम अपने काम संभालो, हमारे कामों में मुदाखलत न करो, तुम अपना काम संभालो कि चांद से किस तरीके पर, चांद की बढ़ोतरी से, उसके छोटे होने से किस तरीके पर समंदर के अंदर ये तब्दीलियां किस तरह आ जाती है। वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर, और उन कश्तियों को देखो जो समंदरों के अंदर चलती है। बिमा यनफउ नास, ऐसे सामान लेकर के लोगों के नफा के लिए। कार्गो वाले जहाज़ों को देखो, ओ यहाँ से उधर तक अल्लाह आपका भला करे। लाखों टन, लाखों मन और हजारों इंसान जहाज़ों के अंदर। अगर एक ढेला भी अगर आप दरिया में फेंकेंगे, छोटा सा पत्थर, 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का अगर फेंकेंगे दरिया में, नीचे जाएगा। लेकिन ये लाखों टन, ये किस तरीके पर है कि ये गर्क नहीं हो रहे। ये अल्लाह है, तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारी मशीन नहीं है। तुम्हारी मशीन अब बन गई, तुम्हारी कश्तियां अब बन गए, लेकिन कश्ती बनाने का तरीका बताया कि कश्ती तू बना, एक निशानी होगी। नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, तू कश्ती बना हमारी निगाहों के सामने, कश्ती तेरी गर्क नहीं होगी, वरना गर्क हो। कश्ती बनाने, कश्तियों को चलाने वाला, जहाज़ों को चलाने वाला